ناظرین، پروگرام دوراہا میں خوش آمدید۔ میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر محسن اقبال آج ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج بھی ناظرین ہم ڈسکس کریں گے مخلوط شادیوں پر، اور آج یہ دوسرا پروگرام ہوگا۔ مخلوط شادیاں کیا ہیں اس کے حوالے سے ہم جانیں گے، اور ان کے کیا نقصانات ہیں اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آج اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ برادر ونسنٹ ویلفرڈ موجود ہیں۔ میں آج ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ تھینک یو ویری مچ برادر ونسنٹ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے اور آج کے پروگرام میں آپ شامل ہوئے ہیں۔ ہم نے ایک پروگرام پہلے کیا تھا برادر مخلوط شادیوں پہ، تو ہم نے اس میں جانا تھا کہ خدا نے اپنی قوم کو سختی سے یہ تنبیہ کی تھی کہ تم نے غیر اقوام میں شادیاں نہیں کرنی ہیں۔ اس کے ساتھ خدا نے اس کے نقصانات بھی جو ہے ان کو بتائے تھے۔ مقدس ابراہیم کی مثال ہم نے سیکھی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پر خاص طور پر تنبیہ کی تھی اپنے نوکر کو کہ تم میرے خاندان میں جانا۔ اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا سلیمان کے حوالے سے کہ سلیمان حکمت سے بھرا ہوا شخص ہے، لیکن جب وہ غیر اقوام میں جا کر گل مل جاتا ہے تو پھر اس کو آخر میں اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے نئے عہد نامہ میں۔ پہلا سوال تو آپ سے سیم وہی ہوگا کہ مخلوط شادیوں سے کیا مراد ہے، آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ مخلوط شادیاں ہوتی ہیں، آیا بین الفرقہ مطلب ایک ہی مذہب کے مختلف فرقوں میں، یا پھر بین المذاہب مطلب ایک ہی مذہب دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے بیچ میں، ٹھیک ہے؟ تو ہم ان مخلوط شادیوں کی بات کریں جو دیگر مذاہب یا مختلف مذاہب کے درمیان ہوتی ہیں، جی ٹھیک ہے؟ تو اس کا ہم بیبلیکلی اسپیکٹ آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ یہ بالکل ہی جو ہے وہ غلط چیز ہے، ٹھیک ہے نا، اور بائبل میں سیدھا سیدھا منع۔ اسی کے ساتھ ہم بین المذاہب شادیوں کے ساتھ یا مخلوط شادیوں کے ساتھ ایک ٹرم آپ اکثر سنتے ہوں گے، بین المذاہب ہم آہنگی۔ جی بالکل، انٹرفیتھ ہارمنی، انٹرفیتھ ہارمنی کی بات، ٹھیک ہے؟ تو میں تھوڑا سا اس جو ہے وہ ٹرم سے بھی تھوڑا سا میں اپوز کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہر کسی کا اپنا اوپینین ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں مذاہب کو ملا کر آپ کوئی ہم آہنگ چیز نہیں نکال سکتے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہر مذہب جانا جاتا ہے اپنی تعلیم، اپنے نظریے کی وجہ سے۔ اس میں آپ کو ایک بڑی پرائم ایگزامپل دوں گا۔ اگر تو آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ایک ہمیں مغل بادشاہ ملتے ہیں، اکبر بادشاہ، ٹھیک ہے؟ اکبر بادشاہ نے اپنے دور میں ایک بڑی الگ چیز انٹروڈیوس کروانے کی دین الہی کے نام سے۔ جی، یہ سیٹ کہ ہم سوشل سٹینڈرڈ سے، سوشل نارمس ہندوازم سے، کرسچینٹی سے، زرتشت مذہب سے، اسلام سے، ہم سب سے اٹھائیں گے اور ہم دین الہی ایک مذہب جو ہے وہ نیا پریچ کریں گے، یعنی کہ اس میں تمام مخلوط شادیاں ہوں گی۔ بالکل۔ سو ہی وانٹیڈ ٹو کریٹ اے ویری ڈفرینٹ ریلیجن، ٹھیک ہے، جس کی پھر اپوزنگ ہوئی ساری سائڈ سے، اور آلدو وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے تو ان کی بادشاہت اس وجہ سے نہیں گئی، لیکن ان کے اس آئیڈیا کو تمام مذہبی حلقوں نے ڈس اپروو کیا، ٹھیک ہے، ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہی چاہتے تھے کہ ہر مذہب اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، جب مخلوط شادیاں ہوں گی تو آئیڈینٹی تو برقرار رہ نہیں سکتی ہے۔ بالکل، لیکن ایک مذہب دوسرے مذہب کے لوگوں میں جب جائے گا تو مشکل سے وہ تسلیم کرے گا۔ فار ایگزامپل جیسے آپ نے ابھی مثال دی ہے اکبر بادشاہ کی کہ وہ ایک الہی مذہب لے کے آنا چاہ رہے تھے، تو تمام تر جو مذاہب ہیں جو آلریڈی خدا کو ماننے والے ہیں انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا۔ تو آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی ایسے ہے کہ بہت سارے لوگ جو مذہب کی آئیڈیالوجی کو نہیں جانتے ہیں اور وہ انٹرفیتھ پیس اینڈ ہارمنی کے طور پر کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں جو ہے وہ غیر مذہب میں شادی کر لینی چاہیے۔ لیکن ایک اور بات اس میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ہم ابھی جو نئے عہد نامہ کی بات کرنے جا رہے ہیں، نئے عہد نامہ میں بھی واضح طور پر خدا نے اپنے لوگوں کو غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے سے منع کیا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اگر تو ہم نئے عہد نامے کا پرسپیکٹیو سٹارٹ کریں تو میں سب سے پہلے اس پہ آپ کے سامنے جو حوالہ رکھنا چاہوں گا نا، وہ ہے کرنتھیوں کی کلیسیا، کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا 6 باب اور اس کی 16 اور 17 آیت۔ کلام مقدس میں کچھ یوں مرقوم ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ جو کوئی کذبی سے صحبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے، اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ کذبیوں کے بارے میں ہم نے پوری انجیل میں بھی اور پیچھے بھی پڑھتے آئے کہ کذبیوں سے دور رہنے کا خداوند نے حکم دیا،
اور کیونکہ یہ جو کرنتھیس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کے خطوط ہیں یہ بہت سارے سوشل ایشوز کو ڈسکشن ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, بہت سارے سوشل نارمز, اور ایون انجیل مقدس کی آپ یہ کہہ لیں کہ جو قوانین جو ہمیں پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں ملتے, خاص طور پہ انجیل مقدس میں, ان کو پولس رسول مزید ڈیفائن کرتے ہیں جی. سوشل سٹینڈرڈس کو, سوشل نارم کو, کرسچن ویلیوز کو ڈیفائن کرتے ہیں. اور اس میں وہ کلیئر یہ کہہ رہے کہ جو کسی قصبی سے صحبت رکھے گا اس کے ساتھ ایک تن ہو جائے گا. اور یہی ہمارا مسیحی مذہب میں بھی ایمان ہے کہ جب نکاح کی رسم, پاک رسم کی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں اب جدا نہیں بلکہ ایک ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ایک بدن ہے, وہ دو نہیں بلکہ ایک ہیں, وہ دو نہیں بلکہ ایک ہیں. تو یہ صحبت میں رہنا, ٹھیک ہے, وہ آپ کو ایک تن کر دیتا ہے. اسی لیے آپ نے اس صحبت میں نہیں رہنا جو غیر اقوام کی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے بلکہ اس روح میں رہنا ہے, اس روح میں رہنا ہے جو خدا کی روح ہے. اور خدا کی روح میں ساتھ رہنے کے لیے آپ کا جو پارٹنر ہے جس سے آپ شادی کریں, ضروری ہے کہ وہ مسیحی, ایک ایماندار مسیحی ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو وہی اپنے ساتھ رکھ کر مسیحیت میں آگے بڑھنے کا اور روح میں آگے بڑھنے کا سبب بن سکتا ہے. رائٹ. برادر ونسنٹ, جب ہم خاص طور پر نئے عہد نامہ کی بات کرتے ہیں تو نیا عہد نامہ کلیئر طور پر ہمیں ان تمام چیزوں کی ممانعت بتاتا ہے, اور کیونکہ نئے عہد نامے میں زیادہ روحانیت کی بات ہوتی ہے. بالکل. تو اگر ہم مقدس پولس رسول کی زندگی کا مطالعہ کریں تو جب وہ کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہیں تو اس میں بہت ساری تنبیہ کرتے ہیں کرنتھس شہر کو. تو اس میں جب ہم اس کے پہلا کرنتھیوں چیپٹر نمبر 7 کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر مقدس پولس نے بہت ساری ہدایات جو ہیں وہ جاری کی ہیں, بیواؤں کے حوالے سے, کنوارے لڑکوں کے حوالے سے, کنواری لڑکیوں کے حوالے سے, اور انہوں نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ یہ بھی اچھا نہیں کہ مرد جو ہے وہ عورت کو چھوئے. بالکل. سو ہر مرد جو ہے وہ اپنی بیوی رکھے. اس کے لیے انہوں نے آگے کہا کہ جو مخلوط ہو جاتے ہیں یا جو شیر و شکر ہو جاتے ہیں غیر لوگوں کے ساتھ, بائبل میں یہ بھی موجود ہے کہ بیاہ کرنا جو ہے اس سب میں عزت کی بات سمجھی جائے. اور خداوند یسوع مسیح نے انجیل میں اس بات کا بیان کیا کہ تمہاری آنکھ جو ہے اس کا بھی پاک ہونا بہت ضروری ہے. سو نئے عہد نامہ روحانیت کی بات کرتا ہے. جیسے ہم نے پرانے عہد نامہ میں دیکھا کہ جو نبی تھے وہ بھی جب غیر اقوام میں ملوث ہو جاتے تھے تو نقصان ہوتا تھا. بالکل ایسے. تو نئے عہد نامہ میں پہلا کرنتھیوں چیپٹر 7 ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اگر اس کو پورا جو ہے پڑھا جائے, میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے اس میں سے بھی نوٹ بھی کیا ہوا ہے, تو پہلا کرنتھیوں چیپٹر 7 ناظرین آپ کے لیے بہت قیمتی ہے, اس کو آپ پڑھیے گا. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ مخلوط شادیاں تو آج کے دور میں بھی ہو رہی ہیں. ہم گو کہ کہتے ہیں کہ یہ فضل کا دور ہے اور ہم نئے عہد نامہ اور پرانے عہد دونوں کے ماننے والے ہیں. تو آج کے دور میں جو شادیاں ہو رہی ہیں وہ کس بنا پر ہو رہی ہیں اور لوگ اس کی اجازت کیوں دے دیتے ہیں؟ کیونکہ اجازت ملتی ہے تو لوگ کرتے ہیں. ابھی میں آپ کو اس کا ایک اور کرسچن پرسپیکٹیو بتاتا ہوں. آپ نے جیسے ہی کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام یہ جو پولس رسول کا پہلا کرتے اس کے 7ویں باب کا ذکر کیا, تو 2 آیات کو لوگ بہت زیادہ ٹارگٹ کر کے آج کل پریچ کرے کہ جی نہیں, پولس رسول نے تو جو ہے وہ انٹرفیتھ میریجز کو پروموٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, جبکہ ایسا قطعی نہیں ہے. میں یہاں پہ چاہوں گا کہ ہم 7ویں باب کی 12 سے 14 آیت کو پڑھیں. بالکل, ٹھیک ہے, جس میں با ایمان کا ذکر ہے. جی بالکل. ہم اس میں جب اپنے 7ویں باب کی 12 سے 14 آیت پہ آتے ہیں تو یہاں پہ کچھ لکھا ہے کہ باقیوں سے میں ہی کہتا ہوں نا خداوند کہ اگر کسی کے بھائی کی بیوی با ایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ اس کو نہ چھوڑے. ٹھیک ہے. اور جس عورت کا شوہر با ایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ شوہر کو نہ چھوڑے, کیونکہ جو شوہر با ایمان نہیں وہ بیوی کے سبب سے پاک ٹھہرتا ہے, اور جو بیوی با ایمان نہیں وہ مسیحی شوہر کے باعث پاک ٹھہرتی ہے, ورنہ تمہارے فرزند ناپاک ہوتے مگر اب پاک ہیں. لیکن اسی کے ساتھ میں چاہوں گا ہم اس میں 15ویں آیت بھی دیکھیں کیونکہ وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. 15ویں آیت میں لکھا ہے لیکن مرد جو با ایمان نہ ہو اگر وہ جدا ہو تو جدا ہونے دو, ایسی حالت میں کوئی بھائی یا بہن پابند نہیں, ٹھیک ہے, اور خدا نے ہم کو میل ملاپ کے لیے بلایا ہے. ٹھیک ہے. اب ان 3 آیتوں کو پڑھنے کی وجہ کیا تھی؟ یہاں پہ ہمیں اگر ہم
سرسری پڑھتا جائیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہاں پہ تو اللہ ہو رہا ہے کہ انٹرفیتھ کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پہ کہاں سے ذکر آ گیا کیا مسیحی جو ارلی کرسچنز تھے وہ غیر اقوام میں شادی کرتے تھے؟ دیکھیں ایسے قطعی نہیں ہے، ٹھیک ہے. جب آپ کرنتھس کی کلیسیا کے خط کا انٹروڈکشن جا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ کن حالات میں لکھا گیا، تو آپ کو پتہ چلتا ہے، جیسے آپ نے عرض کیا کہ 7واں باب جو ہے وہ سوشل ویلیوز کے اوپر ہے پورا، خاص کر میرج سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے. اچھا ہے کہ کوارا نہیں رہ سکتا تو شادی کر لے، ٹھیک ہے. بیوہ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دوسری شادی نہ کرے، لیکن اگر برداشت نہیں کر سکتی، رک نہیں سکتی، تو she should get married، ٹھیک ہے. مست ہونے سے بیاہ جانا اچھا ہے. اور اسی طرح وہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تو آپ میں اختلاف آ گیا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے سیپریٹ ہو، دعا میں رہیں، ٹھیک ہے، پھر مل جائیں، اور پھر ملاپ کرے. ایسا نہ ہو کہ شیطان جو ہے وہ نفس پر حاوی ہو جائے. تو یہ سارے سوشل نارمز دیے گئے. اب یہ جو اسپیسیفکلی کانٹیکسٹ ہے ان 2 آیات کا، یہ 2 آیات جو ہیں یہ نیو کنورٹس کے لیے لکھی گئی تھی، ٹھیک ہے، جو نئے جو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کرنتھس کی کلیسیا تھی وہ پہلے غیر قوم میں سے تھے، جی. وہ بعد میں جب پولوس نے بشارت کا کام شروع کیا تو وہ پھر کنورٹ ہوئے، بہت سارے لوگ کنورٹ ہوئے ان کی خدمت سے. ایگزیکٹلی. اور یہ جب کرنتھیوس کی کلیسیا میں بھی پولوس رسول نے اسپیسیفکلی اسکریچ سے خدمت کرنا شروع کی، پہلا کنورٹ کی، دوسرے کی، اور پھر کرنتھس کی کلیسیا باقاعدہ اسٹیبلش کی انہوں نے. جی. تو وہاں پر ڈائنامکس کچھ ایسے تھے کہ کچھ مردوں نے جو مسیح پر ایمان لائے تو ان کی تو آلریڈی شادیاں تھیں، جی، لیکن ان کے پارٹنرز نے مسیح کو ایکسیپٹ نہیں کیا یا ٹائم لگ رہا تھا. اور اسی طرح کچھ خواتین کے ساتھ بھی یہ مسئلہ تھا. تو انہوں نے جب پولوس رسول کے سامنے یہ ایشو رکھا، یہ مسئلہ رکھا، تو انہوں نے بولا کہ مسیحیت، اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں آج مسیح کو قبول کرتا ہے تو اس کی پچھلی جو زندگی ہے، جو اس کا پارٹنر ہے، جو نکاح ہے، اس کو کرسچینٹی ریجیکٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے. اگر آپ دعائے عام کی کتاب بھی دیکھیں، آپ کاؤنسلز کو جا کے دیکھیں، تو کہیں پر بھی یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ اگر تو کوئی انسان اپنی زندگی میں آگے چل کے مسیح کو قبول کر رہے غیر قوم سے، تو اس کی پرانی زندگی کی ہم ساری چیزوں کو ریجیکٹ کر دیں گے. لیکن ان کے وہ نکاح، وہ شادیاں قائم رہتی ہیں، کیونکہ ان کے سبب سے بھی وہ ایمان میں آ سکتے ہیں اپنے پارٹنر کی وسیلہ سے. یہ جو بات ہے یہ ایگزسٹنگ ان مسیحیوں کے لیے قطعی نہیں ہے جو پیدا ہی مسیحی گھرانے میں ہوئے. ٹھیک ہے، اس کا کانٹیکسٹ فرق ہے لیکن لوگ اس کو فرق اینگل سے دیکھتے ہیں. اور یہ جب سب جو ہے وہ اپنی بات بس پھیلانے کے لیے ان 2 آیات کا جو ہے وہ سہارا لیتے، لیکن جب آپ اس پورے خط کو پڑھیں گے اور اس کے ساتھ دوسرے کرنتھس کو بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ پولوس رسول بھی تھرو آؤٹ مکس میں جو انٹرفیتھ میریجز ہے، جو مخلوط شادی ہیں، اس کو کنڈیم کریں. اسی کے ساتھ اب اسی سلسلے پہ تھوڑا سا آگے چلے، جی، دوسرا کرنتھیو بھی ہم ساتھ میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولوس رسول کا دوسرا خط، اس کا 6واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں یہ بات لکھی گئی ہے: بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، ٹھیک ہے، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت. 15ویں آیت ہم آگے پڑھیں گے کہ پولوس لکھتے ہیں کہ مسیح کو بلیل کے ساتھ کیا موافقت، یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ. 16ویں آیت: اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں. جی. چنانچہ خدا نے فرمایا: میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلو پھروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے. That's good. کلیئرلی پکچر واضح طور پر نظر آ گئی. جیسے ہم نے پرانے عہد نامے میں بات کی ہے تو نئے عہد نامہ میں بھی ریفرنس وہی ہے کہ روشنی کو تاریکی سے کیا میل جول ہے اس کا، اور بہت زبردست ریفرنس آپ نے کوٹ کیا. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں اس پہ ایک یہ چیز، اچھا اس پہ بھی ایک کرٹیسزم آتا ہے، کہتے کہ یہ تو پولوس رسول کی بات ہے، لیکن خدا یسوع مسیح نے کبھی اس پہ کنڈیم نہیں کیا. ہماری تھوڑی سی ریجڈ سوچ آ جاتی ہے. لیکن آپ یہ حوالہ پڑھیں اور آپ پھر انجیل میں جائیں، جی، کہ نہیں میں کو پرانی مشکوں میں نہیں بھرتے، تو کیا ہوتا ہے؟ پھٹ جاتی ہیں. یا جیسے کپڑے کی مثال دی کہ اچھے کپڑے کا پرانے کپڑے کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، ہم پیون نہیں لگاتے، ٹھیک ہے. نور کا تاریکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور مسیحیوں کو خداوند یسوع مسیح نے بولا کہ ہم کیا ہیں؟ دنیا کا نور ہیں،
تو نور کی اور تاریکی کی کیا شراکت ہے. رائٹ. اور یہاں پہ جو لینگویج، جو ورڈز، آپ بھلے اوریجنل ٹیکسٹ دیکھ لیں ان اسکرپچرز کا، یا یہ جو ہمارے پاس ٹرانسلیٹڈ ٹیکسٹ ہے اس کو دیکھ لیں، یہ وہی ورڈز ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے استعمال کیا. اور پولس یہ کہتا ہے کہ نور کو تاریکی سے کیا شراکت ہے، یا مسیح کو بلیل سے جو ایک دیوتا تھا اس کے ساتھ کیا موافقت ہے. تو جب آپ دیکھیں، نہ کہ صرف آپ یہ گناہ کریں، اگر ہم اس آیت کو پڑھیں تو ہم یہ دیکھتے کہ نہ صرف ہم ایک عام جنسی طور پہ گناہ کریں، بلکہ ہم ایک شرکی گناہ بھی کر رہے ہیں. بالکل ایسے. تو انٹرفیتھ میرج لیڈس ٹو اے کمپلیٹ ڈسٹرکشن. اوکے. کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس ایک بڑا لیم ایکسکیوز آتا ہے لوگوں کا، نہیں میں ادھر ویاہ تے کرا لے لیکن میں اپنے مذہب. رائٹ جی، یہ بھی بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، بلکہ میرا اگلا سوال یہی تھا کہ اس وقت لوگوں نے یہ بھی ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہوا ہے کہ لڑکی ہے لڑکا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ہم شادی کر لیں گے اور ہم اپنے مذہب میں ہی رہیں گے. تو اس کے کیا اثرات ہیں معاشرے پہ؟ دیکھیں، یہ جو ہم نے ٹیکسٹ پڑھا ہے نا، خاص طور پہ اس ٹیکسٹ کی اگر آپ ہیڈنگ جا کے دیکھیں گے تو اس پہ لکھا ہی ہے بے دینی کے اثرات. اوکے. یہ پورا آپ یہ جب پیراگراف پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پولس رسول بے دینی کے اثرات کو ایکسپلین کرے، اور اس بے دینی کے اثرات پہ وہ کلیئرلی یہ بات کر رہے ہیں کہ جو انٹرفیتھ میرج ہوگی اٹ ول لیڈ ٹو اے کمپلیٹ ڈسٹرکشن. اچھا، اسی میں سے میں ایک چیز بڑا خاص کوٹ کرنا چاہوں گا. یہ جو بار بار جو آیت ہے نا، یہ جب سے میں نے ٹیکسٹ پڑھا تھا مجھے بڑی ہٹ کر دی تھی کہ مسیح کو بلیل سے کیا موافقت. دیکھیں، جیسے ہماری لڑکیاں بھی انٹرفیتھ میرج کرتی ہیں ویسے ہمارے لڑکے بھی انٹرفیتھ میرج میں انٹرسٹ ہیں. تو یہ جو ٹیکسٹ میں نے جب سے پڑھا ہے یہ میرے دل کو بڑا لگا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے کرسچن لڑکے یا لڑکیاں دونوں کرتے ہیں، ان میں سے اگر دونوں بھی کرتے ہوں، ٹھیک ہے نا، جو بھی یہ کام یہ ایکشن کرتا ہے وہ ڈائریکٹلی اس آیت کے حساب سے اس ٹیکسٹ میں فال کرتا ہے، اس خدا کے خلاف جا رہا ہے، اور وہ مسیح اور بلیل کا جو ہے وہ موافقت کر رہا ہے. تو یہ شرک ہے. خدا نے یسوع مسیح میں فرمایا کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ کوئی بھی نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. اور ہم یہ مثال بھی سکتے کہ دو کشتیوں کے مسافر نہ بنو. ٹھیک ہے، تو کبھی بھی یہ چیزیں ہینڈ ان ہینڈ نہیں جا سکتی. پولس رسول نے یہاں کلیئر ایک بات کر دی کہ مسیح کو بلیل سے کیا موافقت. اس میں ہم بات کر رہے تھے بردر کے جو لڑکی اور لڑکے ہیں وہ آپس میں جو شادیاں کر کے اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے مذہب میں رہیں گے، اس میں پھر جو ان کے اثرات ہیں فیوچر میں بچوں پر اور سوشل آسپیکٹس اس کے کیا ہیں، اس کے حوالے سے بات کیجیے. دیکھیں، میں اب آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. میں ایک مسیحی گھر میں پیدا ہوا، میرے ماں باپ دونوں مسیحی. تو میری تعلیم میرے بچپن سے لے کے میری جوانی تک، یا آج بھی میرے ماں باپ اس بات کو میک شور کرتے ہیں کہ انہوں نے میری تعلیم و تربیت جو ہے وہ مسیحی ایمان اور عقائد کے بنیاد پہ کرنی ہے. تو میرے اندر جو آئیڈیالوجی ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی ہے. ٹھیک ہے، تو جو بھی لوگ اپنے بچوں کی اپ برنگنگ کرتے ہیں وہ ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میرا ہمیشہ اس پہ کاؤنٹر کویسچن یہ آتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے بچوں کو، جو مطلب ماں کا کوئی اور مذہب ہے، اس کی اپ برنگنگ ڈفرینٹ ہے. جی ٹھیک ہے نا، اور باپ جو ہے باپ کا مذہب ڈفرینٹ ہے، اس کی اپ برنگنگ ڈفرینٹ ہے. رائٹ، بالکل ایسے. تو آپ اس میں سے کون سا گرے ایریا نکال کے بچہ کس مذہب پہ جائے گا. اچھا، پھر لوگ یہ کہہ دیتے کہ جی نہیں، ہم نے تو اپنے بچے کے اوپر یہ بات چھوڑا ہے، وہ بڑا ہو کے جو ہے وہ پڑھے گا اور جو ہے وہ اس کو سیکھے گا. مسیحیت اس بات کی اجازت نہیں دیتے. ٹھیک ہے، اگر ہم اپنے جو ایک اسپیکٹ دیکھتے ہیں جو کرسچینٹی کا ایک جنرل سٹینڈرڈ ہے، اور تھرو آؤٹ دا ڈینومینیشنس، اگر آپ وہ بھلے بچوں کا بپتسمہ بھی دیکھ لیں یا بچوں کی صرف کرسچننگ بھی دیکھ لیں، تو ماں باپ دونوں ان پاک رسومات میں اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کی تربیت مسیحی عقائد کی بنیاد پہ کییں گے. دونوں چیزوں میں ایسنس سیم ہے. جی، چاہے آپ ایپسکوپل نان ایپسکوپل کسی بھی چیزوں پہ چلے جائیں، لیکن چرچ کی جتنی بھی ڈینومینیشنز ہیں ان کا ایسنس ایک ہے، اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کی تربیت مسیحی تعلیم و تربیت کے لحاظ سے کرے، اور وہ پھر بڑا ہو کے مسیح میں اپنی زندگی گزارے اور وہ مسیح کو ہی اپنا نجات دہندہ قبول کرے. لیکن جب ماں کو وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی پریکٹس کچھ اور ہے اور باپ کی پریکٹس کچھ اور ہے، تو بچے کنفیوز ہو جائے گی. اور بچے کی اپبرنگنگ کرے گا کون؟ کرنی جنہوں نے ماں باپ ہے، جب ان کے بیچ میں ہی اتنا بڑا ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے،
تو یہ میرا سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے اوپر آپ کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں کر سکتے. پھر ہوتا ہے ان دی اینڈ پتہ ہے کیا ہے, اگر تو بیوی سپیریئر ہے تھوڑی سی تو وہ بچوں کو اپنی طرف لے جاتی ہے, کر لے گی, ٹھیک ہے. اور اگر مرد سپیریئر ہے, جو کہ میجورٹی آف دا کیسز ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں, تو بچے پھر اسی طریقے جاتے ہیں, اسی کو فالو کرتے ہیں. اور پھر یہاں پہ ہماری مسیحی بیٹیوں کے لیے کیا علمی ہوتا ہے کہ ان سے جنم لی ہوئی جو نسل ہے وہ خدا کے ساتھ نہیں بلکہ غیر اقوام کے خدا میں, مطلب بلیل کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. تو دس از فیکٹر, رائٹ. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بات کی ہے کہ اور یہ جو نقطہ ہے یہ بڑا عام ہے, اور جہاں عام ہے وہاں خاص بھی ہے کہ اس کی بابت ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اور نمبر 1 تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ٹرو بائبل کا ماننے والا ہے تو وہ سارے بائبل کی جو ٹیچنگ ہے اس کو جانتا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے, کیونکہ بائبل مقدس میں امثال کی کتاب میں واضح طور پر سے اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ تو اپنے بچے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اس کو چلنا ہے, تاکہ جب وہ بڑا ہو جائے تو نہ اس سے دائیں مڑے نہ اس سے بائیں مڑے. اور امثال کی کتاب میں بارہا اس بات کا بیان کیا گیا ہے کہ اے میرے بیٹے میری تربیت پر کان لگا اور میری تعلیم کو فراموش نہ کر. سو بینگ اے کرسچنز ہمارا یہ فرض ہے, اگر ہم پیرنٹس ہیں تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بائبل مقدس کی تعلیم سے جو ہے وہ واقفیت کروائیں لازمی طور پر, کیونکہ دیگر ادیان میں بھی سر دیکھا گیا ہے کہ بچپن سے ہی جو تربیت کا عمل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اگر ہم اپنے نیبرز کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو جب وہ چھوٹے ہی ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ ان کی ریلیجیس اسکولنگ کرواتے ہیں, رائٹ. تو بینگ اے کرسچنز ہم پر بھی یہ فرض ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جب ہماری اولاد بڑی ہو جائے اور وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو, وہ برگشتگی کی طرف نہ جائے, کیونکہ برگشتگی جو ہے یہ بھی ایک خطرناک عمل ہے. اور برگشتگی کے حوالے سے جب میں دیکھتا ہوں سر تو یہ ایک تدریجی عمل ہے جو آہستہ 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 انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی کرسچن لڑکا جو ہے وہ غیر قوم میں چلا گیا ہے, یا جب کوئی کرسچن لڑکی غیر قوم میں چلی گئی, تو ہمیں اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ لازمی لڑکا یا لڑکی برگشتگی کا شکار ہوئی ہوگی, اور وہ آہستہ 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 اس کو ٹریک آؤٹ کر دیتا ہے, اور پھر وہ ٹریک سے بالکل ہی آؤٹ ہو جاتا ہے. سو ہم ڈسکس کر رہے ہیں مخلوط شادیوں کے حوالے سے, ہم نے کافی ساری باتیں ڈسکس کی ہیں, سوشل جو اسپیکٹس ہے اس کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں. تو مزید اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں موجودہ دور میں جو حالات ہیں. دیکھیں ہم نے بھی پورا ببلیکل اسپیکٹ اس کا ڈسکور کیا, جس پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ببلیکلی یہ چیز منع ہے, کمپلیٹلی منع ہے, کمپلیٹلی. لیکن ہم ایک ریاست میں رہتے ہیں, ہم انسانوں کے درمیان ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں, اور یہ کوٹیشن ہم نے سوشل سائنسز میں بڑی عام میں کی, ہیومن از اے سوشل اینیمل, رائٹ. انسان ایک معاشرتی حیوان ہے یا جانور آپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو رہنا تو ہم نے ان کے بیچ میں ہی ہے, ٹھیک ہے. ہمارے آس پاس جو ہے وہ ہمیں بہت ساری ویرائٹی نظر آئے گی, ڈفرینٹ اوپینین اور کے لوگ نظر آئیں گے, لیکن ہم نے ان کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی آئیڈیالوجی اور اپنے اوپینین سے نہیں ہٹنا, اپنی شناخت کو نہیں, اپنی شناخت کو کھوئی نہیں. آئیڈینٹی کرائسس میں کبھی بھی فال نہ کریں. میں یہی بولوں گا اپنی آئیڈینٹی, اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ کی پہچان کیا ہے. اور پولس رسول اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ میری پہچان تو مسیح ہے, مسیح ہے. بالکل, بہت خوبصورت بات. میں ایک بات یہ بولوں گا, آج کل نا ایک ہمارے ادھر میں نوجوانوں سے اکثر, کیونکہ میں یوتھ میں کام کرتا ہوں اور بچوں سے سنتا ہوں کہ بھائی ہم فلاں جگہ گئے, اور لڑکے لڑکیوں دونوں سے, تو جب ہم فلاں جگہ گئے تو کسی نے ہمیں دیکھ کے بولا یار آپ تو مسیحی لگتے ہی نہیں. تو ہم نے ان کو بولا نہیں, ہم وہ والے مسیحی نہیں, ہم اچھے پڑھے لکھے مسیحی. میں کہتا ہوں کہ آپ کا خون کھول جانا چاہیے اس سوال کے اوپر یا اس بات کے اوپر کہ جب وہ آپ کو کہتا ہے, کیونکہ وہ آپ کے لیے ذہن میں پتہ کون سی تصویر بنا کے بیٹھا ہے کہ آپ وہ ہیں جو ایک مخصوص قسم کی صرف نوکری کے لائق ہیں, ٹھیک ہے. آپ وہ ہیں جن کا اکانومیکل سسٹم مخصوص ہے, آپ وہ ہیں جو مخصوص قسم کے نشے کرتے ہیں یا ہم مخصوص قسم کی برائیوں میں ملوث ہیں, اور آپ کو وہ اس مقام پر دیکھنا نہیں چاہتے. حالانکہ ایک مسیحی کی پہچان کیا ہوتی کہ وہ چلتا پھرتا اس میں سے مسیح نظر آئے. جی ٹھیک ہے, انہوں نے مسیحی کی ڈیفینیشن غلط بنائی ہے. تو جب آپ سے کوئی یہ بات کرے نا کہ آپ مسیحی لگتے نہیں, تو اس کو آپ نے بولنا ہے کہ آپ آج سے پہلے مسیحی سے ملے نہیں ہیں, کیونکہ آپ آج تک مسیح سے نہیں ملے. اگر آپ کو میں مسیحی نہیں لگتا تو میں ہی مسیحی ہوں, کیونکہ میری زندگی میرے مسیح کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق گزارنے کا, یہ میرے خدا کا حکم ہے
کہ میں نے تعلیم حاصل کرنی ہے, میں نے اپنی قوم کے لیے خدمت کرنی ہے, اور میں نے آگے سے آگے بڑھنا ہے, اور میں نے ہر وہ قسم کی برائی جو آپ میری قوم کے نام کے ساتھ منسوب کرتے ہیں اس سے دور رہنا ہے. جی بالکل ایسے. تو یہ سوشل اسپیکٹ ہے. اس کے ساتھ دیکھیں ہمارا مسئلہ محسن بھائی ایک یہ کہ نہ ہمیں ببلیکل اویئرنیس ہے, اور نہ ہمیں سوشل اویئرنیس ہے, اور نہ ہی ہمیں بائی لا اویئرنیس ہے. ٹھیک ہے. پچھلے دنوں ایک ڈاکیومنٹ میری نظروں سے گزرا جس کو ہم کہتے ہیں کرسچین میریج ایکٹ 1872. کیونکہ آپ پاسٹر ہیں, آپ بڑے نکاح کرواتے ہیں, آپ کو اس کا پتہ ہوگا. میں گزارش کروں گا کہ سب سے گوگل کرے, جائے گوگل کرے کرسچین میریج ایکٹ 1872 لکھیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ میں ایک تھوڑا سا ایکسٹرا پیس آف انفارمیشن دیتا جاؤں. یہ ڈاکیومنٹ کسی اور نے نہیں بنایا, یہ انگریزوں کا, چرچ کا, مطلب برٹش کالونی کا بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ جب ہسٹری پڑھتے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں آج تک جو تعزیرات پاکستان ہے, جزا اور سزا کا نظام ہے, وہ بھی برٹش کالونی ایرا کا 1888 کا ایسے. تو یہ 1872 کا جو پورا ہمارا کرسچین میریج ایکٹ ہے, یہ اس ٹائم چرچ آف انگلینڈ نے, رومن کیتھولک چرچ, ان سب نے مل کر ایک ڈاکیومنٹ بنایا تھا جو کہ یہاں امپلیمنٹ تھا, اور پاکستان بننے کے بعد اس کو اڈاپٹ کر لیا گیا. جتنی بھی کرسچن نکاح کی رسومات ہیں یا ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری اس میں درج اس کے انڈر ہوتی ہیں. اس کے انڈر پکاروں کا نظام کس طریقے سے چلتا ہے, ماں باپ کا کنسنٹ, 2 گواہوں کی ریکوائرمنٹ. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا قانونی ڈاکیومنٹ ہے. بلکہ ابھی ریسنٹلی آپ کو اگر آپ کے علم میں ہو تو کرسچینٹی ڈز ناٹ الاؤ سیکنڈ میرج. جی بالکل ایسے. جتنے بھی ہم نے یہ حوالے پڑھے ادھر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب پولس رسول کے پہلے کرنتھیوں کے حوالے کو ہم نے پڑھا ہے تو اس میں بھی جو پہلی کہتے وہاں پہ پولس رسول دوسری شادی سے منع کرتے جب تک پارٹنر زندہ ہو. تو ایک عورت نے, مسیحی عورت نے کیس کیا اور اپنے شوہر کو اس ایکٹ کے تحت سزا بھی دلوائی ہے کہ اس نے دوسری شادی کی ہے. تو پہلے تو آپ اس قانون کو سنیں, پڑھیں اور اس کو سمجھیں. بلکہ میں بولوں گا اپنی فیملیز میں اس کی اویئرنیس پھیلائیں. اور یہ گوگل پر اویلیبل ہے, بالکل ایزیلی اویلیبل. ریپیٹ کر دیں. کرسچین میریج ایکٹ 1872. ٹھیک ہے. کرسچین میریج ایکٹ آف پاکستان, یہ کرسچین میریج ایکٹ بھی آپ لکھ لیں گے 1872. ٹھیک ہے, وہ آ جائے گا وہاں پر, وہ وہاں پر آ جائے گا. اور اس قانون کے مطابق کسی بھی مسیحی کو غیر مذہب میں شادی کی اجازت قانونی طور پہ بھی نہیں ہے. قانون. ٹھیک ہے. آل رائٹ. تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی اگر آپ کو بہلا پھسلا کے یہ کہہ جائے کہ آ جاؤ, نہیں ہو سکتی ہے, نہیں, تو قانون بھی انٹرفیتھ میرج کی اجازت نہیں دیتا. آپ جب کرنے جائیں گے تو آپ کو مذہب پیچھے پھر چھوڑ کے مسیح کو چھوڑ کے جانا پڑے گا, آپ کو دوسرے مذہب میں انٹر ہو کے شادی کرنی پڑے گی. بالکل. آل رائٹ, تھینک یو ویری مچ بردر ونسنٹ. آپ نے ایک مفصل گفتگو کی ہے آج, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کی ضرورت ہے. ہمارے پروگرام کا وقت ناظرین بہت محدود ہوتا ہے, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کافی ساری باتوں کو جو ہے اس اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں. ناظرین, اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو ضرور اسکرین پر دیے ہوئے نمبرز پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.